پہلی چیز تو یہ ہے کہ وضو کی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. بعض عبادات تو ایسی ہیں دین اسلام کی جو وضو کے بغیر قابل قبول ہی نہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہے جس کا وضو نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ آپ یعنی زبانی تو انسان بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر اور دیکھ کر پڑھنا یہ نہیں ہو سکتا، وضو اس کے لیے ضروری ہے. تو وہ عبادات جن سے پہلے دین نے وضو کو شرط قرار دیا ہے، وہ عبادات کسی صورت بھی وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے، اگر وضو ہی نہیں ہے تو نماز نہیں. اس لیے وضو اور وضو کے متعلق چند مسائل کا جاننا یہ عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، خاص لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے. وضو کا طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے، 4 فرائض ہیں، سنتیں ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ایک جو ہے نا کلپ موجود ہے، ریکارڈنگ اس کی ہو چکی ہے. البتہ چند بعض ایسے مسائل ہیں جن کا عوام الناس کو پتہ نہیں ہے، اور انہی مسائل کی وجہ سے عوام شکوک و شبہات کے اندر مبتلا رہتے ہیں. پتہ نہیں ہمارا وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اس طرح کرنے سے ہم گنہگار تو نہیں ہو گئے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات جو ہے نا وہ ذہن میں آتے رہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ برہنہ ہونے کی حالت میں وضو ہو سکتا ہے یا نہیں. بالکل کپڑے جسم پر نہ ہو تو اس صورت میں انسان وضو کرے تو اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تلقین فرمایا ہے، جو سنت تعلیم دی ہے جس طریقے کی، وہ ہے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرے. اب ہم خود سوچیں کہ واش روم کے اندر کیا ہم برہنہ ہونے کی حالت میں نہیں غسل کرتے؟ بالکل سارے کپڑے اتار کے غسل کر رہے ہوتے. تو جب واش روم کے اندر غسل کرنا ہے تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض جو غسل ہے اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کی تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے امت کو، سنت ہے. جب غسل سے پہلے وضو کرنا ہے اور صاف ظاہر ہے وہ واش روم میں تو برہنہ ہونے کی حالت میں، اس کا مطلب ہے برہنہ ہونے کی حالت میں غسل ہو سکتا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے برہنہ ہونے کی حالت میں غسل ہو سکتا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا. ہاں البتہ طریقہ کار یہ ہے، ترتیب یہ ہے کہ آپ واش روم کے اندر جب غسل کر رہے ہو تب تو وضو کرنا وہ تو الگ ایک چیز ہے نا. عمومی عادت نہ ہو، مطلب کپڑے اتار کے وضو کرنے کی جو ہے یہ عادت نہ ہو، اس میں پردے کا بالکل جو ہے نا وہ اہتمام تو ضروری ہے، پردہ تو ضروری ہے. تو عام ایسی حالت میں جو ہے نا بالعموم انسان جو ہے نا وہ برہنہ ہونے کی حالت میں وضو کرے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. البتہ یہ غسل کر رہے ہیں، جب فرض غسل ہے تو تب تو وضو کر رہے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، برہنہ ہونے کی حالت میں ٹھیک ہے. عموماً عادت نہ ہو، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر ایسا ہو یعنی برہنہ ہونے کی حالت میں وضو کر لے انسان تو وضو ہو جائے گا. اس کی وجہ سے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وضو کی حالت میں انسان برہنہ ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یا وضو کر کے انسان کپڑے چینج کر رہا ہو، کپڑے بدل رہا ہو، تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا یا دوبارہ سے وہ وضو کرے گا؟ آیا اس کا وضو ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ تو محترم سامعین، برہنہ ہونے کی وجہ سے، کپڑے چینج کرنے کی وجہ سے وضو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. جو نواقض وضو جو چیزیں ہیں ان میں یہ تو ہے ہی نہیں کہ برہنہ ہونے کے سے جو ہے نا انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آگے اور پیچھے دونوں راستوں سے انسان کے کوئی چیز نکلے، ہوا خارج ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلے تو تب وضو فرض ہوتا ہے، نہ کہ ایک برہنہ ہونے کی حالت میں کپڑے چینج کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جو مستورات ہیں وہ ننگے سر وضو کرتی ہیں تو کیا ان کا وضو ہو جائے گا؟ تیسری چیز، جو مستورات ہیں، گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں
وہ برہنہ وہ ننگے سر وضو کرتی ہیں تو ان کے سر پہ کپڑا نہ ہو تو کیا ان کا وضو ہو جائے گا؟ تو محترم سامعین، ان کا وضو تو ہو جائے گا، لیکن مستورات کے لیے ننگے سر ہونا یہ ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ وہ ننگے سر ہیں کیوں، اور خاص طور پہ دینی ایک حکم کو ادا کرتے ہوئے وہ ننگے سر ہیں کیوں؟ مطلب ٹھیک ہے گھر کے اندر محرم بھی موجود ہو، تب بھی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کپڑے اتار کے پھرتے رہیں یا سر پہ کپڑا نہ ہو آپ کے، یا آپ نے لباس ایسا پہنا ہو کہ جو جس سے آپ کے جسم کا جو ہے نا وہ ایک سطر ہی نہ چھپ رہا ہو۔ تو اگر وہ وضو کر رہی ہیں، کوئی واش روم کے اندر ہے یا کوئی جیسے بھی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی اور موجود نہیں ہے، تو سر سے کپڑا اتر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ننگے سر مستورات کا ننگے سر وضو کرنا، ننگے سر ہونا ہی، وضو چاہے نہ بھی کر رہی ہو لیکن ننگے سر ہونا ہی بذات خود عیب ہے۔ یہ وہ ننگے سر ہیں کیوں؟ تو بالعموم تو ان کو یہ عادت نہیں اپنانی چاہیے، لیکن اگر چلے کسی وجہ سے ننگے سر ہیں بھی اور وضو کر رہی ہے تو ان کا وضو ہو جائے گا، وضو کے اندر حرج کوئی نہیں ہے۔